کعبے کی تعمیر کے حوالے سے آیات سنی تھی کہ اللہ رب العزت نے کعبے کو مثابہ بنایا ہے، بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا ہے اور امن والا بنایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ آپ دونوں اللہ کے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کریں۔ آیت نمبر 126 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، کیا کہا رب اجعل ھذا بلدا۔ بلد کہتے ہیں عربی کے اندر کسی بھی شہر کو، جیسے آیا لا اقسم بھذا البلد، تو بلد شہر کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کے لیے دعا کر رہے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا۔ ھذا آتا ہے جس طرح انگلش میں دس استعمال ہوتا ہے، اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے، اس طرح کسی جب چیز کے بارے میں یہ کہنا ہو تو عربی میں آتا ہے ھذا۔ اور ابراہیم نے جب کہا اے ہمارے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، آمنا، ورزق اہلہ، اور رزق عطا فرما اس کے اہل کو، یہاں کے رہنے والوں کو، من الثمرات، ثمرات کہتے ہیں میوہ جات، پھلوں کو، اور ثمرات کا ایک بڑا گہرا مفہوم ہے، مختلف قسم کے فائدے میوہ جات کے ذریعے سے بھی اور دیگر حوالے سے بھی یہاں کے رہنے والوں کو عطا فرما۔ اور کن کو عطا فرما؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ آیت نمبر 126 ہے، اور کل ہم نے کعبے کی تعمیر کے حوالے سے آیات سنی تھی کہ اللہ رب العزت نے کعبے کو مثابہ بنایا ہے، بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا ہے اور امن والا بنایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ آپ دونوں اللہ کے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کریں۔ آیت نمبر 126 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، کیا کہا رب اجعل ھذا بلدا۔ بلد کہتے ہیں عربی کے اندر کسی بھی شہر کو، جیسے آیا لا اقسم بھذا البلد، تو بلد شہر کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کے لیے دعا کر رہے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا۔ ھذا آتا ہے جس طرح انگلش میں دس استعمال ہوتا ہے، اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے، اس طرح کسی جب چیز کے بارے میں یہ کہنا ہو تو عربی میں آتا ہے ھذا۔ اور ابراہیم نے جب کہا اے ہمارے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، آمنا، ورزق اہلہ، اور رزق عطا فرما اس کے اہل کو، یہاں کے رہنے والوں کو، من الثمرات، ثمرات کہتے ہیں میوہ جات، پھلوں کو، اور ثمرات کا ایک بڑا گہرا مفہوم ہے کہ مختلف قسم کے فائدے میوہ جات کے ذریعے سے بھی اور دیگر حوالے سے بھی یہاں کے رہنے والوں کو عطا فرما۔ اور کن کو عطا فرما؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت عطا فرمائی تو ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دعا کی تھی، قال ومن ذریتی، کہ اللہ میری اولاد کو بھی، تو اللہ نے کہا تھا ظالموں کو ہمارا عہد نہیں پہنچتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی پچھلی دعا پر وہ جواب یاد تھا، تو آپ نے یہاں خود ہی کنڈیشن لگا دی کہ یہ رزق کس کو ملے؟ رزق ملے ان کو جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ خود ہی کہنے لگے، تو فرمایا قال ومن کفر فامتعہ، تو اللہ نے فرمایا اور جو کفر کرے فامتعہ، تو ہم بھی اسے تھوڑا فائدہ اٹھانے دیں گے۔ یعنی کہ ایک ہے امامت اور ایک ہے رزق کی تقسیم۔ تو اللہ کہہ رہا جو امامت تمہاری اولاد میں چلے گی وہ تو ایمان والوں میں چلے گی، لیکن رہا رزق کا معاملہ
تو ہم نے کائنات کے نظام کو اس طرح تشکیل دیا ہے کہ رزق دینے میں ہم عدل کریں گے، اور رزق کے اندر ہم کافر اور مسلمان نہیں دیکھیں گے، بلکہ کافروں کو بھی دنیا میں دیں گے، یعنی جو ہمیں نہیں مانتا بھی ہوگا اس کو بھی دنیا میں دیں گے، لیکن جس کو دنیا میں دیا جائے اور وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو، تو سمجھیے اسے بہت تھوڑا دیا گیا، اور جسے دنیا میں کچھ نہ ملے اور قبر و آخرت کے اندر اللہ اس کے معاملات آسان کر دے اور اس کو کامیاب و کامران کر دے، تو سمجھیے ساری بھلائیاں اللہ نے اس کی جھولی میں ڈال دی۔ تو فرمایا ثم اضطرہ، اور ہم انہیں مجبور کر دیں گے الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت کے اندر یہ سمجھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے، ملتا ہے، اور دین اسلام کی تاریخ کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کے پیش نظر ہوتی ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مکہ لے کر آئے تو وہ ایک بیابان تھا، وہاں پر نہ اگانے کے لیے کچھ چیز موجود تھی، نہ تجارت کچھ موجود تھی، بلکہ ایک ہی ذریعہ تھا، یا تو شکار کیا جاتا تھا یا لوٹ مار کی جاتی تھی۔ ان دو ذریعے سے لوگ اپنا پیٹ پالتے تھے۔ تو جہاں پر لوٹ مار ہوتی ہے اس علاقوں کے اندر لوگ رہنے نہیں جاتے، یہ تو دنیا کا قانون ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ چوری ڈکیتی ہوتی ہے تو اس جگہ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلی دعا تو حضرت ابراہیم نے جو مانگی وہ مانگی ھذا بلدن آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر تاریخ نے دیکھا بڑے سے بڑا منکر دین بھی ہو تو وہ بھی اس آیت کو جھٹلا نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مکہ آنے سے پہلے، کعبے کو تعمیر کرنے سے پہلے، اس علاقے کی حالت کہ جہاں ظلم و ستم ہوتا تھا، جہاں قتل و غارت گری ہوتی تھی، اور وہ علاقہ لوٹ مار کے حوالے سے مشہور تھا، اور بیابان تھا، نہ کچھ اگتا تھا، نہ کوئی چیز تجارت ہو پاتی تھی، تو اس وجہ سے ایک بیابان علاقہ تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر صرف مسجد حرام کو نہیں بلکہ پورے مکے کو کہہ دیا کہ یہ امن والا ہے، حرم ہے، اور یہاں پر شکار کرنا بھی حرام ہے۔ آپ بندہ مارنا تو چھوڑیے، یعنی محرم جو ہوگا، احرام کی حالت میں جو ہوگا، اس پورے شہر کے اندر شکار بھی نہیں کر سکتا، شکار کرنا بھی حرام ہے۔ ایسا امن والا شہر اللہ رب العزت نے مکے کو بنا دیا۔ تو پہلی چیز تو یہ بات قائم ہو گئی کہ امن والا بن گیا۔ لیکن اگر لوگ چلو امن کی خاطر آ بھی جائیں، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے؟ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ وہاں پر کعبے کو تعمیر کروا دیا، اور کعبے کے طواف کو کرنا اور کعبے کے پاس آ کر عبادت کرنا ان پر لازم کر دیا۔ جب لوگ آنا جانا شروع ہوئے تو تجارت آنا شروع ہوئی، بزنس آنا شروع ہوا، دوسرے علاقوں کے پھل وغیرہ آنا شروع ہوئے۔ اس طریقے سے اللہ نے ایک تو اس شہر کو امن والا بنایا، اور دوسری طرف سے اس کو تجارت میں ترقی دی۔ تیسری طرف کیا ہوا کہ جو مکے کے رہنے والے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ایک سیاسی قوت عطا فرمائی، کیونکہ یقیناً ساری دنیا جہاں جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا پیغام پہنچا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جہاں جہاں موجود تھی، اردن میں، جارڈن میں، جہاں جہاں موجود تھی، مصر میں، وہ تمام کے تمام لوگوں کو مکے آنا ہوتا تھا۔ تو مکے کے جو رہائشی تھے ان کی عزت ان لوگوں کے دل میں آٹومیٹیکلی پیدا ہو گئی، ہیبت آٹومیٹیکلی پیدا ہو گئی۔ اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے سورہ قریش میں اللہ نے بیان کیا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس پوری صورت میں اللہ نے بیان کیا کہ مکے والے پورے سال میں 2 سفر کرتے تھے تجارتی، ایک گرمیوں میں کرتے تھے، ایک سردیوں میں کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر تجارتی سفر ہوتے تھے تو تجارتی سفر میں درمیان میں قافلے کو ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن مکے والے جب اپنا تجارتی سفر شام کی طرف کرتے، شام لے کے جا رہے ہوتے سامان، تو درمیان میں جہاں جہاں یہ پڑاؤ کرتے، ہر قبیلے والا ان کے سامان کی،
ان کے جان کی، ان کے مال کی حفاظت کے لیے آ جاتا تھا۔ صرف کس وجہ سے آنر دیتا تھا کہ بھئی یہ مکے کے رہنے والے ہیں، کعبے کے متولی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے بزنس کو ہم نے اتنا سیکیور کر دیا کہ تم راستے میں بھی جاتے ہو، رحلت الشتاء والصیف، شتاء کہتے ہیں شتاء کا معنی ہوتا ہے سردیاں، اور صیف کا معنی ہوتا ہے گرمیاں۔ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو جب اس پاک گھر کی وجہ سے اللہ نے تمہاری یہ شان بڑھائی ہے تو تمہیں کیا چاہیے کہ اس پاک گھر کی عبادت کرو۔ الذی اطعمہم من جوع، کہ وہ رب ہے کہ جس نے تمہیں بھوک کے اندر تمہیں طعام عطا فرمایا، تمہارا پیٹ بھرا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں عرب کے رہنے والوں کی عزت کس وجہ سے؟ عرب کے لوگوں کی عزت مکے کی وجہ سے ہے اور مدینے کی وجہ سے۔ تو انہیں تو زیادہ چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں، انہیں تو زیادہ چاہیے کہ اللہ کے دین پر چلیں، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان کو لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے ورزق لہ من الثمرات کی اس دعا پر یہ کمال کیا کہ ان کے شہر کو امن والا بنایا، ہر قسم کے میوہ جات، ہر قسم کے پھل فروٹ وہاں آنے لگے، اور ثمرات کا ہر قسم کی تجارت وہاں آنے لگی، بزنس وہاں کا بہت اچھا ہو گیا، اور وہاں کے لوگوں کی دھاک اور ایک سیاسی اثر و رسوخ پورے عرب میں پھیل گیا، اور ایسا پھیلا کہ وہ شام تک جاتے اور شام سے واپس بھی آتے تو درمیان میں راستوں میں ہر قبیلے والا آ کر انہیں سرو بھی کرتا تھا اور ان کو پروٹیکٹ بھی کرتا تھا۔ یہ اللہ نے کمال دیا ان کو۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر کے جواب میں فرمایا کہ کافر کو بھی اللہ دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ نان بلیور کو دیکھتے ہیں دنیا میں، یار اس کے پاس تو اتنے پیسے ہیں، اس کے پاس تو اتنے پیسے ہیں، کافر تو اتنے زیادہ ترقی پر ہے، کافر نے تو بہت پیسہ بنا لیا ہے، تو آپ کی نظر چونکہ دنیا پر ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کافر ہم سے آگے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس اگر جیب میں ڈھیلا بھی نہ ہو لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی دولت اللہ پر ایمان کی ہے، اس کے رسول پر ایمان کی ہے۔ کہ دنیا تو فانی ہے، گزر جانی ہے، تو لیکن ہمارے لیے قبر کے اندر بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے اور قیامت کے دن بھی خیر ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی کرم سے اگر ہم ایمان اپنا سلامت لے کر دنیا سے گئے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وہ کافر جس کی 50 سالہ زندگی ہے، 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، وہ بلینر بھی بن جائے، لیکن جب دم نکلے گا تو قبر میں کیا ہوگا؟ نہ دولت اس کے پاس ہوگی، نہ شہرت اس کے پاس ہوگی۔ پھر جو معاملہ آخرت کا ہے، جو معاملہ آخرت کا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ بلینر کافر اس آخرت میں کہاں ہوگا؟ اور ایک غریب مسلمان جس کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا، وہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے کہاں ہوگا؟ یہ دنیا کی تمام حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بات اللہ نے بیان کی۔ تو جب کافر کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ آیت یاد کر لیا کریں، قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، کہ ہم جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں بھی فائدہ اٹھانے دیں گے دولت سے، مگر تھوڑے سے مراد دنیا کے حوالے سے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے دنیا بھی خیر بنا دے اور اللہ ہمارے لیے آخرت کو بھی خیر بنا دے۔ اب آگے آیت آتی ہے 127، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ، یرفعو کا معنی ہوتا ہے رفع یرفعو، بلند کرنا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس پاک گھر کی یعنی کعبے کی قواعد کو بلند کیا۔ اب قواعد کسے کہتے ہیں؟ قاعدے کے اندر قواعد لکھے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے الف با تا سا کا قاعدہ پڑھتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں حضرت ان کو قواعد و مخارج سکھا دیں۔ یہ قواعد کا لفظ استعمال یہاں فرمایا۔ قواعد کا معنی ہوتا ہے بنیاد، جڑ، بیس، اس کو کہتے ہیں قواعد۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کرتے ہوئے اس کی بنیادوں کو بلند کر دیا، یعنی بیس پہلے سے آلریڈی موجود تھی، اور وہ کب موجود تھی؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے اللہ نے کعبے کو تعمیر کروایا۔ مفسرین نے اور شارحین نے جنہوں نے تاریخ مکہ اور کعبہ لکھی ہے انہوں نے لکھا کہ 10 مرتبہ کعبے کو تعمیر کیا گیا، اور آگے بیان ہوگا چوتھے پارے میں
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ مکے کے اندر بنایا۔ تو کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی جناب آدم بنا چکے ہیں، جناب نوح علیہ السلام کے زمانے بن چکا ہے، اور نوح علیہ السلام طوفان نوح کے بعد جب ساری دنیا ختم ہو گئی اور فلیٹ ہو گئی تو اس کے بعد جو تعمیر ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے، انہی بنیادوں پر جو حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی تھی۔ اسی وجہ سے کہا یہ نہیں بنایا کہ بنیادوں کو بنایا، بلکہ استعمال ہوا یرفعو، بنیادوں کو اٹھایا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ بنیاد پہلے سے موجود ہے، ان بنیادوں پر کعبے کو بلند کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کس پر بلند کر رہے ہیں؟ روایتوں میں آتا ہے وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا مقام ابراہیم کا پتھر۔ مقام ابراہیم کا پتھر کیا تھا؟ آپ اس پر کھڑے ہو جاتے، یہاں تو کوئی چھوٹا بچہ ساتھ رکھنا پڑتا، بیٹا اسٹول یہاں کر دے، اسٹول یہاں کر دے، یا پھر جناب اسٹول اٹھا کر آگے کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو پتھر تھا، مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتھر اونچا لگانا ہوتا تھا پتھر اونچا ہو جاتا تھا، اور نیچا لگانا ہوتا تھا تو نیچے ہو جاتا تھا، وہ مقام ابراہیم کا پتھر۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کر دیا، بنیادوں کو اٹھا دیا۔ اب کیا کہا انہوں نے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس کو ہماری طرف سے قبول کر لے۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے۔ یہ جو ہم بار بار نمازوں میں دعا مانگتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بیشتر امام صاحبان دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، یعنی اے اللہ ہماری نماز کو قبول کر لے۔ در حقیقت یہ دعا کس کی ہے؟ دعائے ابراہیم علیہ السلام ہے کہ انہوں نے کعبے کو تعمیر کیا، اور اتنی بڑا کام کرنے کے بعد عاجزی کیا ہے؟ ربنا تقبل منا۔ اس بات پر واضح اشارہ ہے کہ آپ کتنا بڑا کام کر جائیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا تو بڑا ہے، اور اللہ قبول نہ کرے تو وہ بڑا نہیں ہے، وہ تو بہت حقیر کام ہے۔ تو اس لیے بڑے سے بڑا کام کرنے کے بعد اللہ سے لو لگائیے کہ اللہ یہ ایفرٹ تو میں نے کر دی ہے، محنت تو میں نے کر دی ہے، لیکن کہیں میری محنت ضائع نہ ہو جائے کہ اگر تو قبول نہ کرے۔ تو جب بھی کوئی نیک کام کریں، کوئی فنڈنگ کریں، جناب کوئی چیریٹی کریں، کسی کی مدد کریں، تو صرف پھولے نہ سمائیں، بلکہ سب سے پہلے جب آپ کر دیں کام تو پھر کہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اسے ہماری طرف سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی، یعنی تو کامل طور پر سننے والا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور علیم تو جانتا بھی ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ یعنی آپ کچھ بھی کرتے ہوئے جب یہ دعا پڑھیں گے تو یہ اتنی جامع دعا ہے کہ آپ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں جو کہہ رہا ہوں تو وہ بھی سن رہا ہے، اور جس لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو میری نیت کو جاننے والا بھی۔ پھر ایک اور دعا حضرت ابراہیم کرتے ہیں، دعائیں اور پھر رکوع جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب ہمیں بنا دے، ہم دونوں کو، دونوں باپ بیٹے کو بنا دے مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلمان بنا دے۔ یہاں مسلمین کے لفظ ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، بلکہ کہہ رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں تیرے لیے مسلمان بنا دے۔ مسلمان کہتے کس کو؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، جس طرح پہلے آیت آئی تھی نا بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے سر کو، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے حکم پر اپنے سر کو جھکا دے، اس کی فرما برداری کر لے۔ تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب ہمیں بنا دے اپنا فرما بردار۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، یہ تو آلریڈی فرما بردار ہیں، لیکن پھر بھی دعا کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بنا دے اپنا فرما بردار۔ تو آدمی کو کبھی بھی اپنی عبادت پر، اپنی دینداری پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے
کبھی بھی وہ یہ نہ سوچے کہ میں تو ہو گیا فرما بردار، مجھ سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا سکھا رہی ہے کہ چاہے تم کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو جاؤ، پھر بھی اللہ سے دعاؤں کے اندر فرما برداری مانگو، اس کے اطاعت گزاری مانگو، اس کے کامل بندہ ہونا مانگو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب ہمیں بنا دے، مسلمین لک، اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا، اور بنا دے ہماری اولاد میں سے ایک امت۔ ذریہ کہتے ہیں اولاد کو، جس طرح کہا نا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو ذریت کا معنی اولاد ہے، ڈسینڈنٹ۔ ومن ذریتنا، اور بنا دے ہماری اولاد میں سے، ہماری ذریت میں سے، امہ، ایک امت، اور کیسی امت؟ مسلمۃ لک، جو تیری فرما بردار ہو، جو امت مسلمہ ہو، امتم مسلمۃ لک، لک مانے تیرے لیے، جو تیرے لیے فرما بردار امت ہو۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ اس وقت دعا کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام، اور میں بارہا بیان کر چکا ہوں سارے نبی آئے ہیں جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور صرف میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو یہاں جس امت کی دعا حضرت ابراہیم کر رہے ہیں، وہ امت کس کی اولاد میں سے آنی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یعنی یہ جو دعا کے اندر جس امت کی بات ہو رہی ہے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ارینا مانا ہوتا ہے دکھا دے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ خواب کے اندر جب اللہ کوئی حکم فرماتا تھا نبیوں کو، تو پہلے اس کی پوری پکچرائزیشن جو تھی وہ خواب میں دکھا دی جاتی تھی، جس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو دکھایا گیا، یا پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے تھے اور جبرائیل عمل کر کے دکھاتے تھے کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح چیزیں کرنی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس طرح معاملہ کرتے تھے۔ تو اب وہی بات کی جا رہی ہے، وہ ارینا مناسکنا، اور ہمیں عبادت کے طریقے دکھا دے۔ دکھا دے مانے سکھا دے۔ مناسک کا جو لفظ ہے یہ عبادت کے طریقے کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا پرٹیکولر استعمال جو کیا جاتا ہے وہ حج کرنے کے طریقے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ویسے جو ہے وہ مناسک کے اندر قربانی بھی شامل ہوتی ہے، جیسے قرآن نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے حبیب فرما دیجئے میری نماز اور میری قربانی۔ تو نسک کا ایک معنی قربانی بھی ہے، اور نسک کا جو ایکچول لٹرلی میننگ ہے وہ کسی چیز کو دھونا اور صاف کرنا، کیونکہ جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مناسک۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے مناسک حج، کتابیں آتی ہیں مناسک حج، مطلب یعنی میتھڈ آف حج، حج کے اندر کیا 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 جائے گا۔ تو وہی بات کر رہے ہیں وہ ارینا، گھر تو ہم نے بنا دیا لیکن اب اس کا حج کیسے کریں گے، اس کے اندر عمرہ کیسے کریں گے، اس کے اندر کس طرح طواف کریں گے۔ وہ ارینا مناسکنا، اور اے اللہ ہمیں سکھا دے عبادت کے وہ طریقے جو اس گھر کے ساتھ خاص ہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ پھر آخری آیت آتی ہے، آیت نمبر 129، اور رکوع نمبر جو سیکنڈ لاسٹ رکوع پہلے پارے کا مکمل ہوتا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور اے ہمارے رب، یہ بار بار ربنا اس لیے آ رہا ہے کہ یہ دعا مانگنے کا طریقہ میں قرآن سکھا رہا ہے۔ جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں بڑے اچھے القاب کے ساتھ اس کو یاد کریں، ایسا نہیں کہ کہیں اے اللہ یہ کر دے، 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 اور لمبی چوڑی بات اپنی اپنی کہے جا رہے ہیں۔ ہر دعا سے پہلے کہیں اے میرے مالک، یا رب الرحیمین، یا ارحم الراحمین، اے کریم مالک، اے پروردگار۔ جب آپ اپنی انداز سے بھی دعا کر رہے ہیں اللہ کو اس کے اچھے ناموں سے پکاریے۔ وہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کہتا ہے سارے جو اسماء ہیں اچھے وہ اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ کو ان اچھے ناموں سے پکارو، تو اس کو ارحم الراحمین کہو،
اس کو اکرم الاکرمین کہو، اسے مالک کہو، اسے بادشاہ کہو، اور اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکار کر اس سے دعائیں مانگو۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں بار بار ربنا 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 ہر دعا سے پہلے آ رہا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اور اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دے۔ اب حضرت ابراہیم کی اس دعا کے مصداق کون ہیں؟ حضرت ابراہیم کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اس وقت دو لوگ موجود ہیں، اور دوسرے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے جو موجود ہیں اسماعیل علیہ السلام، جو اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، ان کی نسل میں تو ایک ہی رسول ہے، اور کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس آیت میں جس رسول کو وہ دعا میں مانگ رہے ہیں وہ کون سے رسول ہیں؟ وہ نبیوں کے سردار آپ کے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضور کی ایک حدیث ملتی ہے کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، جیسا حضور نے فرمایا، او کما قال، فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنی ماں کے اچھے خواب ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ یعنی مجھ سے پہلے میری آمد کی باتیں، میری میلاد کی باتیں، میرے دنیا میں تشریف لانے کی باتیں دیگر انبیاء کرام دیتے رہے ہیں، اور مجھے تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کو دعاؤں نے ابراہیم نے مانگا ہے۔ اور وہ کہاں مانگا ہے؟ آیت نمبر 129۔ وہ دعا کر رہے ہیں کعبے کو بنانے کے بعد، حج کے طریقے سیکھنے کے بعد دعا کر رہے ہیں ربنا وبعث، اے ہمارے رب ہم میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دے۔ اب وہ رسول کرے کیا؟ یہاں پر بیان کی ایک دو تین چار چیزیں بیان کی، وہ رسول کرے کیا، اس کی ذمہ داری کیا ہو۔ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ ان پر، یعنی یہ جو میری اولاد ہے یا یہاں جو رہنے والے ہیں مکے میں، ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے۔ یتلو علیہم آیاتک، اب تلاوت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی پر وحی آئے، نبی اس کو ایز اٹ از بیان کر دے، یہ ہے تلاوت، کہ بھئی یہ اللہ نے مجھ پر نازل کیا۔ لیکن صرف تلاوت نہیں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اور وہ نبی ہو کہ جو کتاب کی تعلیم ان کو دے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ قرآن کی صرف تلاوت ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قرآن کی تعلیم بھی لینی چاہیے۔ جو آج صبح بیٹھ کر ہم تعلیم لے رہے ہیں قرآن کی، قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہاں تلاوت کو الگ بیان کیا اور تعلیم کتاب کو الگ بیان کیا۔ یتلو علیہم آیاتی کا الگ ہے، اور ویعلمہم الکتاب الگ ہے۔ یعلمہ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کو سکھائے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ بعض اوقات قرآن کریم کی بہت سی چیزیں آپ ڈائریکٹ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں۔ تو اس لیے قرآن اور کتاب کو جو ہے وہ سیکھنے سے ہی یہ آئے گی آپ کو۔ جس طرح آج کچھ لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن شریف پڑھ لیجیے، تو ڈائریکٹ اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو جو عذاب کی آیتیں ہیں، جو جنت کی آیتیں ہیں، جو وحدانیت کی آیتیں ہیں، جو سیدھی سیدھی جس کے مفہوم واضح طور پر جو آیت محکمات ہیں، وہ تو سمجھ میں آ جائیں گے۔ لیکن جو متشابہات آیتیں ہیں، جس میں ایک گہرائی ہے، جس میں کوئی احکام نکل رہا ہے، جس میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے، وہ کسی سے سیکھے بغیر آپ نہیں آ سکتا۔ اس لیے قرآن کو ڈائریکٹ پڑھیں گے تو محکمات سمجھ میں آئے گا۔ اور کچھ لوگ آج کل ویڈیوز میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو مولوی ہیں یہ لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن تمہیں ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ارے جناب، ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے یہ بات کی ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات، جو ایمان لائے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، یہ تو آپ ترجمے سے بھی پڑھ لیں گے، آپ کو بہت آسانی سمجھ میں آ جائے گی کہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن جو احکامات کی آیتیں جس میں گہرائی ہے، جس میں اللہ کے راز پوشیدہ، 1400 سالوں سے امت کے علماء نے ایک ایک آیت پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، وہ چیزیں تو سیکھنے سے ہی آئیں گی نا۔ دنیا کے اندر قرآن، پہلے تو سمجھیے قرآن ایک علم ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ایک علم ہے، اور یہ دنیا کے قانون ہے
کہ علم کو سیکھنے کے لیے کسی استاد کی حاجت ہوتی ہے، علم کو سیکھنے کے لیے کسی ایکسپرٹ کی حاجت ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب ہمارے ہاں کوئی ٹیچر اس کا پڑھانے والا موجود نہیں ہے، آئیے اور ڈگری لے جائیے، اپنے گھر پر بیٹھ کر خود بخود پڑھ لیجئے اور ہمیں آ کر بتا دیجئے کہ بھئی 4 سال سے میں گھر پہ پڑھ رہا تھا اور اب میں نے یہ چیز پڑھ لی ہے، مجھے ڈگری دے دیں۔ تو دنیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کو ڈگری نہیں دے گی، کیونکہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ کوئی علم میں آپ کو سرٹیفکیشن کرنی ہے تو اس کے ایکسپرٹ کے پاس آپ کے پاس جا کر تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جوڑنا پڑے گا۔ تو انبیاء نے بھی یہ کیا، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد اس امت کے اندر وہ ذمہ داری اللہ نے علماء کی لگائی ہے۔ تو اب وہ نبی کیا کرے؟ تلاوت کرے کتاب کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کو سکھائے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی درجنوں احادیث اس پر ہیں کہ حضور نے قرآن کی جو اشکالات تھے، قرآن میں جو مشکلات قرآن چیزیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعلیم کی۔ حضور کے بعد ایک صحابی عبداللہ ابن عباس، جنہیں امام المفسرین کہا جاتا، صحابہ کرام کو بھی اگر کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ عبداللہ ابن عباس کے پاس جا کر اس سے مفہوم اور اس کی مراد کو جانتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری اللہ نے یہ بھی رکھی کہ آپ کتاب کی تعلیم دیں، اور پھر آگے فرمایا والحکمہ، اور آپ ساتھ ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اب کتاب کی تعلیم کیا ہے اور حکمت کیا ہے؟ حکمت ایک رائے مفسرین کی ہے کہ حکمت سے مراد احادیث طیبہ ہیں، اور ایک مراد یہ ہے، حکمت سے مراد وہ صلاحیت سامنے والے میں پیدا کرنا ہے کہ جب اس کے سامنے ڈیسیجن میکنگ کا معاملہ سامنے آئے، اس کو فیصلہ کرنا ہو، تو اللہ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے کہ وہ اس چیز کے ذریعے سے صحیح اور باطل میں درست فیصلہ کر پائے۔ اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اور قرآن نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ جسے حکمت عطا کرتا ہے اسے اللہ ڈھیر ساری کثیر بھلائی عطا کرتا ہے۔ ایک ہے نالج ہونا، ایک ہے اس کی یوٹیلائزیشن، یہ دونوں الگ چیزیں۔ بعض اوقات آدمی کو ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، دھڑ سے سامنے والے کے سامنے بول دیتا ہے اور سامنے والے سے جو ہے نا لڑائی کو مول لے لیتا ہے۔ حکمت کس چیز کا نام ہے؟ حکمت اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی بات اس انداز سے پیش کر دیں، ایسی بات آپ کو دین کی بات کرنی ہے، اس حکمت کے ساتھ پیش کریں کہ سامنے والا آپ کی بات کو فوراً رد نہ کرے بلکہ آپ کی بات پر غور و تفکر کرے۔ اس کو کہتے ہیں حکمت۔ حکمت زندگی کے اندر اللہ سے ہمیشہ حکمت کا سوال کیجیے، کیونکہ حکمت جو ہے آپ کو ڈیسیجن میکنگ میں بڑی مدد دیتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں گزار دی ہیں اور ان کے پاس قوت فیصلہ نہیں ہوتی۔ بچیوں کے رشتے کا مسئلہ ہو، بچوں کی شادی کرنی ہو، کاروبار کرنا ہو، یہ ہیں دنیا داری کے معاملات۔ دوست بنانے ہوں، ہمراز بنانے ہوں، رازدار بنانے ہوں، ان کے پاس قوت فیصلہ ہی نہیں ہوتی، حکمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس کو دوست بنائیں کس کو نہیں بنائیں۔ بچوں کا رشتہ 4 رشتے آئے ہیں، کون سے رشتے کو چوز کریں اور کن رشتوں کو ریجیکٹ کریں، ان کے پاس فیصلے کی قوت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ حکمت کی جو اصل میں حکمت جو ہے وہ انہیں عطا نہیں ہوتی۔ اور حکمت قرآن نے کہا جس کو ہم چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اور جس کو حکمت عطا کرتے ہیں قرآن کہتا ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے جو ہے ہم خیر کثیر عطا کرتے ہیں۔ تو اب سوچو صحابہ کی بات، ہمیں تو کوئی حکمت سکھانے والا نہیں ہے، اللہ والے ہوتے ہیں، علماء ربانیین ہوتے ہیں جو لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ لیکن آدمی کے سمجھ میں آئے نہ آئے، اور حکمت کی بات سمجھانے والا کتنا کامل ہو، پتہ نہیں سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے، وہ خود کتنی حکمت کو جانتا ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن سوچو حکمت سکھانے والے سرکار ہوں اور سیکھنے والے صحابہ ہوں، تو پھر حکمت صحابہ میں کیوں نہیں آئے گی؟ پھر صحابہ کے فیصلے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے تلاوت کی ابو بکر کو، کتاب سکھائی ابو بکر کو، حکمت سکھائی ابو بکر کو۔ حضور نے تلاوت، کتاب اور حکمت سکھائی جناب عمر کو۔ تو اسلام صرف مکے تک محدود نہیں رہا،
بلکہ انہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ ان صحابہ کی برکت سے، ان کی خدمت دین کی وجہ سے اسلام کی روشنی آج آپ کو چاروں عالم کے اندر نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحابہ کرام حکیم تھے۔ تو فرمایا تیسری چیز، پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت کرے، دوسری چیز کتاب سکھائے، تیسری چیز حکمت سکھائے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ۔ زکا یزکی کا معنی ہوتا ہے اور ان کو پاک و صاف کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں چوتھی چیز یہ ہے اسپرچولیٹی، تصوف، صوفیزم، کیونکہ تلاوت بھی ظاہر ہے، کتاب کی تعلیم و تعلم بھی ظاہر ہے، حکمت بھی سکھا رہے بھائی یہ کرو یہ نہیں کرو، اگر زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس طرح اسٹیپ لو، اس طرح اسٹیپ نہ لو، یہ صلاحیت پیدا کی جا رہی ہے۔ اور پھر صلاحیت پیدا کرنے کے بعد اگر اندر چیز خالی ہے تو جو چیز آپ سکھا رہے ہیں، تلاوت، کتاب، حکمت، جب اندر ہی خالی ہے، اندر ہی کالا ہے، تو سکھانے والا کتنا ہی اچھا سکھا دے، اندر چیز جائے گی نہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، بارش جب برستی ہے تو ہر جگہ برستی ہے، لیکن جس زمین میں صلاحیت ہوتی ہے اس زمین سے جو ثمرات اور میوہ جات اور پھل فروٹ اگ جاتے ہیں، ہری بھری زمین ہو جاتی ہے۔ وہ جو زمین بنجر ہو، بارش کے قطرے اس پر بھی ٹپکتے ہیں لیکن اس پر کیچڑ ہو جاتی ہے۔ اس طرح لیکچر یونیورسٹی میں استاد 1 گھنٹے کا پوری کلاس کو دیتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں اسی کلاس سے بیٹھنے والے جو بہت ترقی کر جاتے ہیں، اور اسی 1 گھنٹے کے لیکچر کو سننے والا بچہ فیل ہو کر زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا جب تک اندر کی روح پاکیزہ نہ ہو تو باہر سے کچھ بھی آتا رہے وہ اندر پہنچے گا ہی نہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی تلاوت بھی کی، کتاب کی تعلیم بھی دی، اور حکمت بھی سکھائی، اور چوتھی چیز کیا کی؟ اندر کو پیوریفائی کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ۔ حضور علیہ السلام کی ایک ذمہ داری اللہ نے یہ بھی لگائی، اے حبیب ان کو اندر سے پاک کیجیے، اے حبیب انہیں ستھرا کیجیے، اے حبیب انہیں پاک کیجیے، ان کی نشو و نما کیجیے، ان کی تربیت کیجیے۔ جب یہ اندر سے پاک و صاف ہو جائیں گے تو آپ کی تلاوت ان کے دل پر لگے گی۔ جن کے دل اندر سے میلے تھے، ابو جہل، اس نے حضور کے منہ سے بھی قرآن سنا تو منکر رہا، اور اللہ اکبر، جن کے دل پاک و صاف تھے اس نے غریب نواز کی زبان سے بھی قرآن سنا تو 90 لاکھ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء نے اور صوفیاء نے، یہ جو امام غزالی، امام قشیری، غوث اعظم، شیخ عبد القادر جیلانی، غریب نواز، یہ جتنے بھی اولیاء کی تعلیم ملتی ہے، یہ سارے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اندر دل کو پاک کر۔ وہ شاہ لطیف بٹائی کا ایک شعر تھا، اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ اکھر پڑھ الف جو بی ورق سب وسار، اندر تو اجار پنہ پڑھیں دے کے طرح۔ سندھی کے اندر شعر ہے، اکھر کہتے ہیں حرف کو، ورڈ کو، شاہ لطیف بٹائی کہتے ہیں اکھر پڑھ الف جو، یعنی جو اللہ کا الف ہے نا، بس تو الف پکڑ لے، اکھر پڑھ الف جو بیا ورق سب وسار، باقی سارے پرشوں کو تو چھوڑ دے، اللہ کے الف کو پکڑ لے، اور اس الف کو لے کر بس اندر پاک کرتا جا، اندر پاک کرتا جا، اندر کو پاک کرتا جا، اپنی روح کو پاک کرتا جا، نیت کو صاف کرتا جا، تو وہ ایک لفظ ہی تیری بگڑی بنا دے گا۔ اکھر پڑھ الف جو بیا ورق سب وسار، اندر تو اجار پنہ پڑھندے کے طرح۔ اگر تیرا اندر صاف نہیں ہے تو پنہ کہتے ہیں پیج کو، پنہ پڑھندے کے طرح، یعنی پھر تو پورا قرآن پڑھ جا، الحمدللہ سے شروع کر اور من الجنتی والناس پر ختم کر دے، لیکن تیرا اندر کالا ہے، تیرا دل کالا ہے، تیری روح گندی ہے، تو پورا قرآن بھی تیرے پر اثر نہیں کرے گا۔ اور اگر تیری اندر صاف ہے تو پھر تو الحمدللہ کا جو الف ہے نا، الحمدللہ رب العالمین کا پہلا ورڈ کیا ہے؟ وہ الف جو ہے، وہ الف قرآن میں وہ تاثیر رکھتا ہے کہ اگر تیرا دل صاف ہے تو تیری بگڑی بنانے کے لیے وہی کافی ہے۔ تو اس لیے نبی کی ذمہ داری یہ بھی لگائی وہ پاک کرے۔ تو صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ صوفیہ اپنے نظر کیمیا سے، اپنی تربیت سے آدمی کے اندر کی گند کو دور کرتے ہیں۔ کس طرح دور کرتے ہیں؟ بے شمار طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ ذکر ہے، اللہ ہو اللہ ہو۔ دل پر ضرب لگواتے ہیں، اللہ کی کلمے کی ضرب ہوتی ہے، اللہ کے نام کی ضرب ہوتی ہے۔
جس سے روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، پھر نماز میں، تلاوت میں، کتاب میں، حکمت میں، سب میں مزے آتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا انک انت العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالی عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب ہے، اور حکیم کا معنی سب سے بڑھ کر حکمت والا ہے۔ یعنی کہ دو چیزیں قرآن کریم نے جہاں عزیز کہا ہے وہاں بیشتر مرتبہ کا ہے حکیم۔ ان دونوں کے ملاپ کو سمجھیے، بڑا خوبصورت ربط ہے۔ زندگی میں جو بندہ غالب ہوتا ہے نا، وہ فیصلے الٹے سیدھے کرتا ہے۔ آپ دیکھیے گا جو بندہ پاور میں ہوگا، یقیناً جو ہے نا وہ اپنے پاور کے گھمنڈ میں فیصلے الٹے سیدھے کرے گا۔ کیوں؟ اس کو اپنی زوم کس بات پہ ہوگا کہ میں پاور میں ہوں، میں غالب ہوں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ ہم ایسے غالب ہیں، انک انت العزیز الحکیم، بادشاہ ہم ہیں، پاور ہمارے ہاتھ میں، اتھارٹی ہم ہیں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کہ ہم پاور رکھتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں، پاور رکھتے ہیں تو غلط فیصلے کرتے ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، ہم غالب بھی ہیں اور ہمارا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم غالب بھی ہیں، ہم بادشاہ ہیں، مالک بھی ہیں، ہماری تدبیر میں حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بندہ اس کی حکمتوں کو مکمل جان نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے دعا کیجئے، اللہ رب العزت جو جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی آج ہم نے قرآن سے پڑھی ہیں، اللہ ساری دعاؤں پر ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے، اس دعاؤں کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اور یہ چار چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے اندر، ان چاروں چیزوں میں ہمیں کامل کرتے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تعلیم کتاب۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حکمت۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ یہ چار چیزیں آدمی کو خدا کی قسم مل جائیں، دین کامل ہو جائے۔ ایک لمحے کو یہ سوچ لیے کہ اگر مجھ میں اور آپ میں یہ چار چیزیں کامل ہو جائیں، ہم ان چار چیزوں میں پرفیکٹ ہو جائیں، قرآن پڑھیں شاندار، سیکھیں سمجھیں شاندار، سکھائیں بہترین طریقے سے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے۔ تو فجر میں اور آپ اس وقت بہترین کام کر رہے ہیں، ہم سکھانے والے ہیں، آپ سیکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب یہ دو چیزیں آ جائیں گی تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں حکمت عطا کر دے، ہم میں حکمت عطا کر۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ان تین چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارا اندر کالا نہ رہے، اندر میلا نہ رہے، بدنیتی نہ رہے، اندر کمینہ پن نہ رہے، کینہ پن نہ رہے۔ اللہ ہماری روح کو پاکیزہ کر دے، ہمارے دل کو صاف کر دے، اور ہمارے دل کو اپنے نور سے منور کر دے۔ جب یہ چار چیزوں میں آدمی کامل ہوتا ہے تو ولایت کی پہلی سیڑھی کو چڑھ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله